السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہر انسان کو، ہر عورت اور مرد کو، ہر صاحب عقل و شعور کو، ہر صاحب فہم و ادراک کو کل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ کل میرا کیا ہوگا؟ کل میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کل میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں نے کل جاب کا انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، کل کیا ہوگا میرے ساتھ؟ بینک بیلنس کر لوں، میری بیٹیاں بڑی جو ہو رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، کل وہاں کیا کروں گا میں؟ کل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ کل ہے کہ جو کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کبھی۔ کل تو کیا حضرت انسان کو ایک پل کی بھی خبر نہیں۔ جس کل کی آپ فکر کر رہے ہیں، کیا آپ کو 100% یہ یقین ہے کہ کل میری زندگی میں آئے گی، یا ملک الموت پہلے ہی آ کر کے حضرت کو لے جائے گا؟ جس کل کی اتنی بھی خبر نہیں کہ میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اس کل کی فکر اتنی زیادہ ہر وقت تک و دور بھاگ دوڑ اس کے لیے لگی ہوئی ہے۔ لیکن ایک وہ کل کہ جو لازمی آنی ہے، اس کل سے ہر ایک کا واسطہ پڑ رہا ہے، اس کل سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ وہ کون سی کل ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو چاہیے ذرا غور و فکر کر لے، توجہ کر لے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اور یہ کل کون سی ہے؟ جو 100% آنی ہی آنی ہے، آخرت والی کل۔ اس کو رب تبارک و تعالی نے کل کہا ہے، غد۔ اس کی فکر کر لو کہ وہاں تم نے کیا بینک بیلنس کیا ہے۔ دنیا میں بینک بیلنس پر تم حساب و کتاب کرتے رہتے ہو کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، جبکہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا کی کل مجھے نصیب بھی ہوگی یا نہیں، یا میں اس سے پہلے ہی چلا جاؤں گا، رخصت ہو جاؤں گا۔ لیکن آخرت والی کل تو نصیب ہونی ہے، ہر ایک کو ملنی ہے، ہر ایک نے سامنا کرنا ہے۔ اس کل کے بارے میں رب العالمین فرما رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس کل کی فکر کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر قائم کر لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کچھ کر رہے ہو نا کل کے لیے، آخرت والی کل کے لیے یا دنیا والی کل کے لیے، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو، رب تبارک و تعالی پورے طور پر واقف ہے، باخبر ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم کون سی کل کی فکر میں لگے ہوئے ہو، دنیا والی کل کے جو پتہ نہیں ملے بھی یا نہ ملے، یا آخرت والی کل۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے کل والا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہی وہ کل ہے جس طرف رب تبارک و تعالی توجہ دلا رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا بینک بیلنس کیا ہوا ہے، ذرا اس پر توجہ کر لو، اس طرف فکر کر لو، ادھر غور کر لو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے اس کل کی طرف کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کو ملے گی، اور وہ کل کبھی ختم نہیں ہوگی، لازمی ملے گی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میرے سامعین کرام، یہ وہ پیغام ہے جو رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ہمیں دیا ہے، اور جس
کل کے بارے میں امام کائنات قسم کھا کر کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ادری وانا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اگرچہ اللہ کا رسول ہوں، لاڈلا ہوں، پیارا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن لا ادری، مجھے بھی نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟ اس آنے والی کل کے لیے ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور تمہارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، تو اس کل کی فکر کر لو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی فکر دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ارے دنیا تو تم ایسے بسر کرو جیسا کہ ایک غریب آدمی، مسافر اپنے سفر کے اندر توجہ نہیں کرتا زیادہ کہ یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، بلکہ اس کو تو یہ فکر ہوتی ہے جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں، جہاں میں نے جانا ہے، جلد سے جلد پہنچ کر اور وہ کام نمٹاتا ہوا میں جلد سے جلد واپس اپنے گھر آ جاؤں۔ آپ کے باپ، روحانی باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، ٹھکانہ اصل جنت ہے، وہاں سے چلے ہو دنیا میں بھیجا گیا، یہ دنیا کا سفر ہے ہمارا، اس سفر کو ہم اس انداز سے طے کریں کہ ہمیں آخرت کی فکر لاحق ہو، کہ ہم نے واپس وہیں جانا ہے اپنے گھر میں، جنت میں لوٹ کر کے ایسے اعمال کریں جو جنت میں لے جانے والے سبب بن سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس آنے والی کل کی فکر کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔